یہ مجلس عزا یہ احصال ثواب کی مجلس 27 سفر بھی ہے، لیکن آپ تصور کریں گے 27 سفر کون سی تاریخ ہے؟ یہ تاریخ جو ہے نا اس کو ایک عالی مقام پہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ 27 سفر اور 28 سفر میں بہترین پروگرام کیا کرو، بہترین اچھی مجلسیں کیا کرو، خاص طور پہ 27 28 ان 2 دنوں میں ضرور کیا کرو، کالے لباس پہنا کیا کرو۔ کون سی ہے تاریخ پتہ ہے؟ یہ وہی تو تاریخ ہیں، یہ وہی تو دن ہیں کہ جو حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے۔ اجرکم اللہ زہرا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ وہی تو تاریخ ہے جس کے لیے زہرا کہا کرتی تھی اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہازادار و حسن کا جنازہ چلا، حسن کا جنازہ چلا، ادھر سے تیر چلے۔ جب حسن کا جنازہ آیا ہے نا، حسن کا جنازہ جیسے گھر دوبارہ واپس آئے، کائنات کا لاشا پہلا ایسا لاشا ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ گھر میں واپس آیا۔ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا حسین، میں نے تو اپنے بھیا حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اجرکم اللہ زہرا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، لیکن میرا دل چاہتا ہے، میں نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں مولا عباس کے فضائل پیش کی، میرا دل چاہتا ہے کہ مصائب کیوں نہ اس کے بیان کروں جس سے عباس بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جس سے بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتے تھے، کس سے؟ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ سے۔ عزادار جملہ سنیں گے، جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے نا، کوفے کے بازار میں پہنچا۔ آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزادارو، جب کہیں بھی مجلس ہوتی ہے، مسائل بہت آہستہ سے پڑھ لیں، جب کہیں بھی مجلس ہوتی، کوئی آئے یا نہ آئے، 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ ایک ہے حسین کی دکھیاری ماں جس کا پہلو شکستہ ہے، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آ کے کہتی ہے میرا حسین زخموں سے چور ہے، میرے حسین کے لیے اپنے آنسو دے دو۔ اس بی بی کا رومال خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ اجرکم اللہ زہرا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دوسری بی بی عزادارو سنیں گے، دوسری بی بی کون ہے؟ دوسری بی بی کوئی اور نہیں بلکہ حسین کی غریب بہن زینب ہے۔ جہاں کہیں بھی مجلس ہو وہ بی بی ضرور آتی ہے۔ تیسری بی بی کون ہے؟ تیسری بی بی وہ بی بی ہے کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ جب ان عزاداروں کو روتا ہوا دیکھتی ہے، کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس، جب آپ عزاداروں کو روتا ہوا وہ بی بی دیکھتی ہے، فوراً دوڑ کے اپنی پھوپھی زینب کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پہ رو رہے ہیں، یہ کس پہ گریہ کر رہے ہیں؟ عزادارو، تبھی شہزادی زینب سکینہ کو گلے سے لگاتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں، اے بیٹی سکینہ، یہ تمہارے بابا پہ گریہ کر رہا ہے، یہ تمہارے بابا پہ ماتم کر رہا ہے۔ عزادارو، سکینہ سوال کرتی ہے جس سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ سکینہ ایک ایسا سوال کرتی ہے کہ جس کے بغیر آپ آنسو روک نہیں سکتے۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، اگر یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں تو ان کو کوئی تماچے کیوں نہیں لگاتا، ان کو کوئی درے کیوں نہیں لگاتا؟ ارے اتنا سننا تھا۔ زینب طلب کے سکینہ کو گلے سے لگاتی ہے، کہتی ہے بیٹے سکینہ، کیا تمہارے بابا کو رونا کوئی جرم ہے؟ کہتی ہے پھوپھی اماں، اگر رونا جرم نہیں تو مجھے
तमाचे क्यों लगे? अजरकुम अलज़हरा। जब ये अज़ादारों काफिला करबला से कूफा चला, कूफे के बाजार में काफिला चलते चलते अचानक रुका। पता है अज़ादारों, शहजादी सकीना मसाइब का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। शहजादी सकीना अपने भैया सज्जाद के पास आई। कहा भैया शिम्र से कहो जितना मुझे मारना है मार ले, लेकिन मुझे ताना ना दे। जितना मुझे तमाचे मारना है मार ले, लेकिन मुझे ताना ना दे। अजरकुम अलज़हरा, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, अल्लाह ने आपको बेटियां अता की हैं, अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे। बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। बेटी हमेशा बेटे के मुकाबले में अपने बाप को बहुत चाहती है। आपने देखा होगा कि जब कभी अगर माँ अपनी बेटी को मारती है तो बेटी के मुंह से बेसाख्ता एक जुमला निकलता है कि आने दो मेरे बाबा को, मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अगर कोई बड़ा मार दे तो क्या कहती है? आने दो मेरे बाबा को, मैं बाबा से शिकायत करूंगी। हाँ अज़ादारों, तभी सकीना कूफे के बाजार में सैयद सज्जाद के पास आती है। कहती है भैया सज्जाद, शिम्र से कहो जितने मुझे तमाचे मारना है मार ले, लेकिन मुझे ताना ना दे। जितने मुझे दुर्रे लगाना है लगा ले, मुझे ताना ना दे। कहा बहन सकीना कैसा ताना? कहा भैया जब ये तमाचा मारता है कहता है बुला